اور اس کی کیا کیا امپورٹنس ہمارے سامنے آتی ہے. پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اس سے ہمارا ایمان سٹرونگ ہوتا ہے، فیتھ سٹرونگ ہوتا ہے. اور ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان امن سے ہے. امن کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر سکون ہے، اور سکون انسان میں کب آتا ہے؟ جو ہمیں بتا دیا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے اندر جو ہے نا، آپ کا قلب جو ہے وہ بات پہ ٹک جاتا ہے، اور تصدیق باللسان ہوتی ہے، آپ زبان سے اس چیز کو مانتے ہیں، اور عمل بالجوارح، آپ کا جو باڈی پارٹس ہیں وہ بھی اس کے اکارڈنگلی کچھ نہ کچھ کام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. پلس یہ کہ جو بھی انوویشنز آتی ہیں، یو پروٹیکٹ یور ناٹ اونلی نالج بٹ یور ایکشنز اینڈ دا ہول سسٹم اکارڈنگلی. آپ ایسے اسپیکرز کو نہیں سنتے جو آپ کو لبرلزم کے نام پہ ایسے آئیڈیا دیتے ہیں، جو اس وقت تو لگتا ہے کہ کتنا مزہ آ رہا ہے، یہ ریسرچ کر کر کے ہمیں بتا رہے ہیں، اور یہ کانسیپٹ بتا رہے ہیں، وہ کانسیپٹ بتا رہے ہیں، لیکن اس میں وہ بہت سی خرابیاں جو ہیں وہ لے کر آ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہم کریکٹ جو پریکٹسز ہیں ان کو امپروو کرتے ہیں، اور اصل ہماری فاؤنڈیشن کسی بھی معاملے میں قرآن اور سنت سے آتی ہے. لاٹ آف ٹائم پیپل آسک می ایز اے ڈاکٹر، ایز اے پیرنٹنگ ایکسپرٹ، یا اسی طرح سے میں بہت سارے اور ایریاز پہ بھی جب کام کرتی ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کس طرح سے مینج کر لیتی ہیں، ہم تو کافی گھبرائے ہوئے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ مجھے اللہ کا شکر ہے، اس لیے مسئلہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس جو سب سے بڑا سکینر ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. یعنی آئی ایم کنٹینیوسلی ٹرائنگ ٹو سی اینڈ فگر آؤٹ تھنگس ان لائٹ آف قرآن اینڈ سننا. تو جو چیز مجھے لگتا ہے کہ کسی حرام ڈومین میں جا رہی ہے، یا مجھے کوئی گرے ایریا آ رہا ہے، یا مجھے کوئی اسکیپٹک کر رہی ہے، تو میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں. میں سوچتی ہوں اگر اس سے مجھے کوئی مطلب اس کو نہ کرنے سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہو رہا دنیا کا نا، کہ بہت ہی بس جی میرا کوئی لاس ہو رہا ہے، تو بیٹر ناٹ گیٹ ان ٹو دس ایریا. یعنی میں اپنے آپ کو جتنا بچا کے رکھوں وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ میں فردر ڈگ کر کر کے اپنے آپ کو خراب کروں. سو بیسیکلی یہاں پہ نٹ شیل میں ہمیں بات یہ سمجھ آتی ہے کہ نالج جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو اصل ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اسلام کو ویسے پریکٹس کرنا ہے جیسے وہ نازل ہوا تھا. اور وہ کیسے نازل ہوا تھا، اور اس میں کیا کیا امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. پہلی بات اس میں یہ آتی ہے کہ اٹس اے کمپلیٹ وے آف لائف. یعنی جب ہم نے زندگی گزارنی ہے تو ہم نے وہاں پر قرآن اور سنت کے مطابق ہمیں ہر جگہ گائیڈنس مل رہی ہے. ہم پک اینڈ چوز نہیں کریں گے. ہم یہ نہیں کریں گے کہ یہاں پر تو ہم نے دین کے مطابق کام کر لیا، اور دیکھیں نا آپ، وہ جب جاب کرنی ہے، جب شادی کرنی ہے، جب کوئی پارٹی کرنی ہے، جب کوئی ایسا کرائسس یا ہم کارنر ہو رہے ہوتے ہیں دنیا کے حساب سے، آپ دیکھیں نا لوگوں کے ساتھ بھی تو رہنا ہے، تو وہاں پہ ہم جسٹیفیکیشن دے کر اس کو چینج کریں. دوسرا یہ کہ ریلائبل ریسورسز اینڈ ریلائبل اسکالرس سے ہم نے کنیکٹ ہونا ہے. اور وہ نہیں ہیں جو کہ صرف سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، وہ ہیں جنہوں نے اوتھینٹک سورسز سے پڑھا ہے. وہ نہیں ہیں جو بتاتے ہیں کہ جی مجھے تو عربک بہت اچھی آتی ہے اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں، کیونکہ ہمیں عربک نہیں پتہ اور ہم بڑے فیسینیٹ ہو کے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو ٹرو اسکالرز جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے. بلائنڈ فالوئنگ سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، جو ہمارے لیے خرابی لے کر آتی ہے. اور اسی طرح ہم نے دین کی کریکٹ ریپریزنٹیشن کرنی ہوتی ہے. یعنی ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میری ہر پریکٹس جو ہے وہ اس کا کہیں نہ کہیں امپیکٹ جا رہا ہے. اور اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ایفرٹس کی گئی ہیں، یعنی جو ہمارا یہ دین کا علم ہے، اور اس کو شروع سے آپ صحابہ کرام کے ٹائمز میں چلے جائیں، کیسے انہوں نے قرآن کو حفظ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے احادیث کو بھی حفظ کیا، اور یہ پورا خزانہ ہم تک ڈسٹارٹ ہوئے بغیر پہنچایا، اوتھینٹک نریشنز کو ویریفائی کیا اور ہم تک پہنچایا. اور مختلف جو مذاہب تھے وہ جو ایمرج ہوئے، وہ اس لیے نہیں ہوئے تھے کہ وہ آپس میں لڑائی جھگڑے کریں. ان مذاہب کے آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ پڑھیں، دین کو سمجھیں اور ان کو پریکٹس کریں، اور لوگوں کو اسٹرکچرل لرننگ دیں جہاں جہاں پہ بھی لوگ موجود ہیں. آپ دیکھیں امام بخاری کتنا انہوں نے ایکسٹینسولی ٹریول کیا، کبھی کبھی صرف ایک حدیث کی اوتھینٹسٹی کو چیک کرنے کے لیے، اور وہ کتنی ایفرٹس کے ساتھ یہ تمام کام جو تھے وہ کیا کرتے تھے. تو بات یہ ہے جب ہم اسلامک انٹلیکچول کنٹریبیوشن دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے بڑے بڑے جامع نظر آتے ہیں، جامع الازہر نظر آتا ہے،
بیت الحکمہ نظر آتا ہے، مدارس نظر آتے ہیں جنہوں نے ان علوم کو پرزرو کیا ہے اور ان کی پوری میتھڈالوجی دی ہے کہ دین کا اور پھر دنیا کے ساتھ ریلیٹ کرنے کا علم جو ہے وہ کیسے ہوگا، اس کا روٹ کیا ہوگا. کیونکہ اگر ہم اس روٹ کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم پریشان رہیں گے نا، پھر ہم غلطیاں کرتے چلے جائیں گے. پھر یہ کہ امام غزالی اور اس طرح کے بہت سارے فگرز ہیں جنہوں نے اس کو فلسفی اور سائنس کے ساتھ جو ہے اس کو ریلیٹ کیا، وہ بھی بہت امپورٹنٹ رہا. اور پھر یہ کہ جو بھی لوگ ڈسٹارٹ کرتے تھے ان کو بھی انہوں نے ریفیوٹ کیا. ان کے پاس اتنا ساؤنڈ نالج تھا کہ وہ ان سارے کاموں کو صحیح طرح سے کر پائے اور ان کو وہ بتاتے بھی رہے اور وہ سکھاتے بھی رہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں رہتے ہوئے ان کرنٹ ٹائم جب کہ ماڈرن ایجوکیشن ہے، تو اس وقت ہمارے لیے امپورٹنٹ کیا ہے کہ ہم اس ماڈرن ایجوکیشن کو اسلامائز کریں، اچھے طریقے سے اسلامائز کریں. اور جب ہم وہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا، وہی ایجوکیشن، وہی ریسرچ، وہی سارا کام ویلیو ایڈڈ ہو جائے گا. اب آپ اس میں کرنے کے کام کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی پہچان اور معرفت بڑھنی چاہیے اس نالج سے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس علم کو حاصل کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شک کرنا شروع کر دیں، ہم ایتھیسٹ ہونا شروع ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے نا، ایتھیزم میں سب سے بڑا فیکٹر، جو کی فیکٹر ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ان ایریاز میں بھی ڈگ کر کے سوال پوچھتے ہیں جن میں منع کیا گیا ہے کہ اس ڈومین میں نہ جایا جائے. تو وہ کیلکولیٹڈ نہیں رہتے، وہ اوور انوالو ہوتے ہیں ایسے تمام ایریاز میں. دوسرا یہ کہ اپنی اسلامک آئیڈینٹی کو پریزرو کیا جائے. یعنی میں ریسرچر بھی ہوں، میں نالج سیکر بھی ہوں، میں اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ بھی ہوں، لیکن میری مسلم آئیڈینٹی کہیں لاسٹ نہیں ہو جانی چاہیے ان دا پروسیس. پھر یہ کہ تزکیہ اور عقل اور یہ جو سارے ہمیں ٹرمینالوجیز ملتی ہیں، نفس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ان سب باتوں کو صحیح طریقے سے بیلنس میں لے کر آنا، تاکہ ہم جتنے بھی فیلڈز میں ایز اے پروفیشنل کام کر رہے ہوں وہاں پہ ہماری ایتھیکل پریکٹسز ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہہ کچھ رہے ہیں اور کر کچھ رہے ہیں. اور کریٹیکل تھنکنگ، بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ وی آر فالوئنگ دا بلائنڈ ریلیجن. تو جب ہم بلائنڈ ریلیجن کو فالو کر رہے ہیں تو پھر کیا ہو رہا ہے کہ لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی اپنی آنکھیں کھولو، 5 سینسز کو یوز کرو، سائنٹیفک ڈیٹا کو دیکھو. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، بلائنڈلی ان ویسٹرن ماڈلز کو جو بھی ہمیں ملتے ہیں کسی بھی نالج فیلڈ میں، ہم ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ دیٹ بیکمز اے بگ ٹربل فار اس. وہ ہمارے لیے مشکل لے کر آتا ہے، مشکل، کیونکہ وہیں سے توحید کا کانسیپٹ آپ کا ڈسٹارٹ ہو جائے گا، وہیں سے آپ کی پریکٹسز ڈیلی جو ہیں وہ سفر کرنا شروع کر دیں گی. سو یہاں پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اسلامک گائیڈ لائن ہے ایجوکیشن کی، وہ کیا ہے. نمبر 1، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، مرد، عورت. ہاں، یہ اس کی ڈومینز ہو سکتی ہیں کہ مرد کی کیا ڈومین ہے، عورت کی کیا ڈومین ہے، لیکن یہ کہ علم حاصل کرنا ہے. بیسک علم اور علم نافع میں سب سے امپورٹنٹ علم جس کو ہم کہتے ہیں فرض عین ہے، یعنی ہر مسلمان کو اس علم کو حاصل کرنا ہے. وہ کون سا علم ہے؟ دیٹ از دا نالج آف قرآن اینڈ سنہ. اس کے لیے ہم سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ ہمیں یہ علم پتہ ہو. اور جو باقی علوم ہیں، باقی پروفیشنز ہیں، اس کو ہم فرض کفایہ کہتے ہیں. تو اگر بہت سی لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم تو بس شادی کریں گے اور ہوم میکرز ہوں گے، گڈ فار یو، بیکاز آپ ایک فیملی یونٹ کو بہت اسٹرانگ کریں گی. اور آپ وہ جو کارپوریٹ کلچر ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ عورت کو گھر سے باہر نکالو اور پھر اس کو ڈھیروں ڈھیر پروڈکٹس دو کہ اب تم نے کپڑے بھی نہیں کپڑے دھونے ہیں تو ایسے دھونے ہیں، فریج تمہیں اتنے چاہیے، گاڑیاں تمہیں اتنی چاہیے، یہ کام تمہیں اتنا چاہیے، وہ کنزیومرزم کے اس موڈ میں لے آتا ہے. تو اگر میں گھر رہنا چاہتی ہوں، فائن. ہاں، مجھ میں سے کچھ لوگ ہیں جو فرض کفایہ کے طور پہ اپنے آپ کو اتنا ایکسپرٹ سمجھتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے ایریاز کو وہ مینیج کر سکتے ہیں، تو دے کین گو ان ڈفرینٹ فیلڈ، اسپیشلی جہاں پہ فیمیلز کی ہمیں ضرورت ہے. اسی طرح سے علم وہ ہونا چاہیے جو ہمارے ایکشنز کو بہتر بنائے. علم ہمیں ایروگنس نہ دے رہا ہو، یہ نہ کر رہا ہو کہ ہم لوگوں کو تو بہت کچھ سکھا رہے ہیں لیکن خود کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ہم اپنے جو مورل کا سٹینڈرڈ ہے اس کو بہت ہائی رکھیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ علم جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. جو ٹیچرز ہیں ان کا بھی بہت امپورٹنٹ رول آ جاتا ہے. ٹیچرز کے بارے میں ہم ہر جگہ کہتے ہیں نا، دے آر دا انہیریٹرز آف دا پروفٹس. پیغمبرانہ پیشہ ہوتا ہے یہ جو ٹیچرز ٹرانسفر کریں. تو اس میں تقویٰ ضرور ہو، اس میں انٹیگریشن آف نالج ہو جو بہت کم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ، جیسے میں نے کہا، کہ یا تو ٹوٹلی
دینی علوم پہ رہتے ہیں یا پھر دنیاوی علوم پہ رہتے ہیں. تو انٹیگریشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور وہ کہ جو ہسٹوریکل پورا ایک پرسپیکٹیو ہے اس کو مائنڈ میں رکھنا کہ یہ علم ہمارے پاس آیا کن ریسورسز سے, اور پہلے جو لوگ ہیں انہوں نے کتنی کوششیں کی ہیں, کتنی ایفرٹس کے ساتھ انہوں نے اس کو ہم تک پہنچایا ہے. سو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آف اسلامک نالج کیا ہوگی کہ اصل یہ کہ وی پریپیئر فار آخرہ. وی آلسو انڈرسٹینڈ کہ میرے زندگی میں مقصد کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے ہوں, تو مجھے جو بھی میں سیکھوں کہ مجھے اللہ کے قریب کرے. دوسرا یہ کہ ہم کریکولم کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں, اپ گریڈ بھی کرتے رہیں, ٹریننگز بھی کرتے رہیں, سائنسز کو بھی سیکھیں, ٹیکنالوجی کو بھی یوز کریں, اور اسلامک ہمارے پیراڈائمز ہیں ان میں بھی ریسرچ بیسڈ کام جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں. اور پھر یہ یاد رکھیں, یہ حدیث مجھے بہت پسند ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جب کسی سے خیر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. ہم سب لکی ہوں گے اگر ہم دین کو سیکھیں, علم حاصل کرنے والے ہوں, اور اگر ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے, اور اس چیز کو چیرش کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سو سم آف دا ایکشن پوائنٹس کیا ہیں؟ بی ایگر ٹو ایکوائر بینیفیشیل نالج, نیور بی سیٹسفائڈ. گروتھ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میں نے ایک ورک شاپ اٹینڈ کی, ایک کورس کر لیا, آئی ایم ڈن. نو, آئی شوڈ کنٹینیوسلی بی لرننگ, اور میں اپنے آپ کو ہمیشہ گروتھ موڈ میں رکھوں, اور اس حدیث کو یاد رکھوں کہ یا تو ہم سیکھ رہے ہوں کچھ یا ہم سکھانے والوں میں سے ہوں, اور آخری سانس تک ہم یہ کام کر رہے ہوں, اور علم کے راستے میں ہی ہمیں موت آئے. کیونکہ آپ دیکھیں جو لوگ سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں, ریٹائرڈ لائف کی طرف چلے جاتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, ان کی زندگی اچھی نہیں رہتی, وہ بلکہ زیادہ ڈپریشن اور زیادہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. بارک اللہ فیکم ڈاکٹر کنول. الحمدللہ the lecture was so clarifying. میں تھوڑا سا ویسے ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر لیتی ہوں بیکاز دس از دا منتھ آف رمضان. مجھے ویسے بھی ٹائم بہت ملتا ہے, اور الحمدللہ میں کافی فریکوینٹلی بہت سی یونیورسٹیز اور کالجز میں جاتی ہوں, اینڈ آئی گیٹ ٹو انٹریکٹ ود لاٹ آف اسٹوڈنٹس. اور اس میں بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جنہوں نے پارشلی قرآن کو پڑھا ہوا ہوتا ہے, یعنی بٹس اینڈ پیسز میں, کبھی کوئی کسی ایک سورہ کا کورس کر لیا, کبھی ایک پارے کو پڑھ لیا, کبھی کبھی کوئی رمضان میں کوئی ایکٹیویٹی کر لی, کبھی کوئی اسپیسیفک ٹاپک پہ انہوں نے کچھ لیکچر سن لیے. سو میں نے دیکھا ہے کہ کیونکہ پارشل نالج کے ساتھ جب آپ اپنی پریکٹسز کو انہینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس میں بہت سے چیلنجز آتے ہیں. اس میں کچھ لوگ بہت ایکسٹریمزم میں چلے جاتے ہیں, اور ان کو بیلنس نہیں آتا. تو یاد رکھیں کہ ہمارا دین جو ہے نا, دیٹ از اباؤٹ دا بیلنس. اور کون سا بیلنس؟ وہ جو قرآن اور حدیث میں دیا گیا ہے. سو اگر جب آپ کو لگے کہ آپ دین کو پریکٹس کر رہے ہیں لیکن آپ کے اندر بہت سا انریسٹ آ رہا ہے, اور آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں آپ سے بہت تنگ ہو رہے ہیں, یا آپ خود بھی کنفیوز ہو رہے ہیں, اور آپ کو سسٹینیبلٹی کا چیلنج ہو رہا ہے, تو پھر اس وقت دا بیسٹ پریکٹس ہے کہ آپ کوئی اپنا ایک ٹائم رکھ لیں اور کور ٹو کور قرآن جو ہے پڑھیں. آج کل ہمارے پاس آن لائن بھی بہت سے ریسورسز ہوتے ہیں, تو آپ کور ٹو کور جب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کنسیپچولی بہت ساؤنڈ ہوں گے, اور اس کے ساتھ پھر آپ کی پریکٹسز جو ہیں ان میں سسٹینیبلٹی آئے گی. اور پھر جب آپ ساتھ احادیث پڑھیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھیں گے, تو وہاں سے پھر آپ کے اندر وہ حکمت, وہ وزڈم آئے گا, جس میں ہم کہتے ہیں کہ صحیح کام کو صحیح جگہ اور صحیح طریقے سے کرنا وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر کنول, آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو اے کویسچن. ایک آرڈنری پرسن جس کو ابھی اسلامک نالج اتنی زیادہ نہیں ہے, دے آر جسٹ گیٹنگ اسٹارٹیڈ ان دیئر جرنی, وہ کیسے ڈسرن کر سکتے ہیں ریئل نالج کو, مطلب فیک انفارمیشن سے؟ کہ جو ہمارے پاس, ایز یو مینشنڈ ان یور لیکچر, کہ انفلوئنسرز ہیں اور اتنے سارے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ کلیم کرتے ہیں کہ دے آر ٹیچنگ اس دا کریکٹ نالج, تو کیسے ڈسرن کر سکتے ہیں کہ کیا کریکٹ نالج ہے اور کیا کریکٹ نالج نہیں ہے؟ یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. اس میں دیکھیں سب سے پہلے یہ کہ ہم جنرلی دیکھیں ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے. لیٹس سے اگر آپ کپڑے بھی لینا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے اچھا برانڈ بھی چاہیے, اور یہ میری لمٹ ہے, یہ میرا بجٹ ہے, اور اس میں رہتے ہوئے مجھے کوئی ریپلیکا یا فیک چیز یا پرانی چیز نہیں لینی, یا کوئی گھٹیا مال نہیں لینا. تو اب آپ ریسرچ کرتے ہیں. ریسرچ آپ کی کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں ارد گرد کے کون سے برانڈس ہیں جو اوتھینٹک ہوتے ہیں, پھر آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. آپ خود جا کر بھی دیکھتے ہیں, آپ تھوڑا سا سروے بھی کرتے ہیں, پھر آپ ان کو کسی اسٹینڈرڈ سے میچ بھی کرتے ہیں.
کہ کسی نے لیا تھا، ان کا ایکسپیرینس کیسا تھا، اس سے ان کو کیا فرق پڑا، اپنی آبزرویشن کو بھی یوز کرتے ہیں. تو ملٹیپل چینل سے آپ وہاں تک پہنچتے ہیں. پھر آپ جب فرسٹ ٹائم کسی ایسے اسٹور سے لیتے ہیں تو آپ امیجیٹلی بہت زیادہ چیزیں نہیں لیتے اور بہت ایکسپینسو نہیں لیتے. مثلاً آپ ایک شرٹ خریدتے ہیں اور آپ گھر آتے ہیں، اب آپ اس کو یوز کرتے ہیں، تو اگر ان کی کسٹمر سروس بھی اچھی ہو، آفٹر سیل سروس بھی اچھی ہو، پھر یہ کہ جو پروڈکٹ آپ نے لی اس میں آپ کو چیلنجز نہ آئے ہوں، اس کی ڈیوریبلٹی اچھی ہو، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، اب آپ ان کے لائل کسٹمر بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر ایک ٹائم وہ بھی آتا ہے کہ آپ ان کے بلائنڈ کسٹمر بن جاتے ہیں، یعنی وہ سیل لگائیں، وہ ریگولر پرائس پہ دیں، آپ بس جاتے ہیں آنکھیں بند کرتے ہیں اور ان سے وہ چیز لے لیتے ہیں. وی اپلائی دس فارمولا ان ایوری ایریا آف آور لائف. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، دین کے نالج میں ہم یہ کام نہیں کرتے. دین کے نالج کے لیے ہاں یہ ضرور محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم کوئی پارشل ریسرچ کریں یا غلط لوگوں سے پوچھیں اور اس کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو ایٹ سٹیک کرتے ہیں. تو یہاں پہ اپنے کیا کرنا ہوتا ہے، دین کے نالج کے لیے بھی آپ ذرا چند لوگوں سے پوچھیں کہ وہ کس سے پڑھ رہے ہیں، کہاں سے پڑھ رہے ہیں. پھر تھوڑا سا کراس کوسچن کریں، یہ دیکھیں کہ وہ جہاں سے پڑھ رہے ہیں تو ان کو وہ کیا سکھایا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے کون سا کریکولم ہے. تھوڑا سا اس کریکولم کے بارے میں ڈگ ان کر لیں کہ وہ کیسا ہے، کیا چیزیں ہو رہی ہیں. ذرا سا آپ 4 8 10 لوگوں کو اور 8 10 اداروں کے بارے میں تھوڑا سا چیک آؤٹ کریں گے، خود جا کے بھی تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون سے مٹیریل کو استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو کافی آئیڈیا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ کیا کریں کہ اسمال چنکس میں جا کر کچھ جگہوں کو ایکسپلور کر کے ان سے سیکھیں، وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو دیکھیں. اور جب آپ شروع میں کہیں پہ بھی جائیں، آنکھیں بہت کھلی رکھیں، دل دماغ بھی حاضر رکھیں. پھر یہ کہ کچھ اوتھینٹک جو یونیورسلی ہمیں پتہ ہے کہ اوتھینٹک ریسورسز ہوتے ہیں، ان کو آپ ضرور ایکسپلور کریں اور دیکھیں کہ وہاں پر کیا کچھ بتایا جا رہا ہے. جیسے ہم آئی او یو کے پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو ہے اوتھینٹک سارا نالج جو ہے وہ ہمیں دیا جا رہا ہے. یا اس فورم پہ جو لوگ آتے ہیں اور وہ اور اداروں میں بھی کام کرتے ہیں، تو دا پاسبلٹی از کہ ان کے بھی جو لنکس ہیں، جو ان کے ریسورسز ہیں، دے آر آلسو ویری اوتھینٹک. ہمیں اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے. دین کے معاملے میں ایک اور چیز میں بہت زیادہ کہتی ہوں کہ عقیدہ اپنا مضبوط کریں، یعنی کہ یو نیڈ ٹو ہیو اے ساؤنڈ بیس ریلیٹڈ ٹو علم الغیب، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، انبیاء، ڈیوائن جو کتابیں ہیں، پھر فرشتے ہیں، پھر موت ہے، مرنا ہے، پھر آخرت ہے، قدر ہے، پھر جنت اور جہنم. یہ سارے کانسیپٹ جو ہیں یہ آپ کے بڑے کلیئر ہونے چاہیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ جب تھوڑا تھوڑا ایکسپیرینس کرتے ہیں، آپ اس فیلڈ میں ان اے وے آ جاتے ہیں. پھر آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ کون صحیح بات کر رہا ہے، کون جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں لگ رہی. اور پھر آپ کو وہاں سے کلاسیکل نریٹرز کا بھی پتہ چلتا ہے، ایسے اسکالرز کا پتہ چلتا ہے جو شاید سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو نہ ہوں لیکن وہ باتیں بہت صحیح بتاتے ہوں. تو آپ ان کو ویٹیج دیتے ہیں اور ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، ان کے وہاں سے لرن کرتے ہیں. تو اس طرح سے نا آپ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ گرو کرتے ہیں. پلس یہ کہ یہ بات یاد رکھیں کہ شروع میں ایک دم ہائی اسٹیک فیصلے نہیں کرتے. آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پہلے دیکھیں کہ وہ پریکٹسز میں کہاں پہ ہیں. اور سب سے بڑی چیز آپ نے جو دیکھنی ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسا کانسیپٹ نہ ہو جو آپ کو شرک کی طرف لے جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا کہ ہر چیز کی معافی ہو جائے گی، شرک کی معافی نہیں ہوگی. تو یوں آپ کا جو جرنی ہوتا ہے نا، جب آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی جاتی ہے کہ یہ چیز صحیح ہو رہی ہے. پلس اللہ تعالیٰ سے دعائیں بہت زیادہ کریں، ایمان کی، عافیت کی، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی، کیونکہ اصل تو اللہ کی توفیق سے ہونا ہے. جیسے جیسے آپ کا دین کا علم بڑھتا ہے نا، تو آپ کا ایکسپوجر بھی دینی لوگوں سے اور دینی اداروں سے اور ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ سے بڑھ جاتا ہے. تو میں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آئی کوڈ ہیو لینڈیڈ ان اے اسپاٹ جہاں پہ وہ مجھے کوئی وظیفے سکھا رہے ہوتے اور میں اسی پہ بلیو کرنا شروع کر دیتی. تو اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح جگہ بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پہ میرے دل کو بھی ٹکا دیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں پہ جمایا ایسے کہ میں نے پھر اپنی کچھ پریکٹسز کو بھی ٹھیک کرنا شروع کیا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا مانگیں، سجدے میں جا کے مانگیں، چلتے پھرتے مانگیں، تہجد کے وقت میں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح علم، وہ علم جس سے آپ کی رضا حاصل ہو. یہ نہ ہو کہ دنیا میں میں بڑی چیز بن جاؤں یا میں بہت لگے کہ کسی ایسے پلیٹ فارم پہ ہوں جو سوشلی بہت ایکسیپٹیبل ہے لیکن یہ کہ آپ کے پاس وہ ریجیکٹ ہو جائے. تو مجھے ایسے کسی پلیٹ فارم پہ نہیں رہنا.
Barakallahu feekum, Dr. Kawal, for such an insightful session. It was extremely beneficial and thought-provoking. I would like to thank you on the behalf of Punjab Student Committee and IOU Pakistan. It was an honor to have you with us. Jazakallah khair. وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.